بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ انفال کی ابتدائی 4 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے اے رسول انفال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لیا کرو، صلح کر لیا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مومن نہیں ہو تو نہ کرو، یعنی اطاعت نہ کرنا اللہ اور رسول کی یہ علامت ہے عدم ایمان کی، نقص ایمان کی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایماناً، اور جب ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقاً مؤمن ہیں، حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے ان کے پروردگار کے پاس درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اور مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اور ایسا رزق ہے کہ جو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آخری بات جو ہم نے کل جہاں پر درس کو تمام کیا تھا، توجہ فرمائیے کہ انفال کی وضاحت کرنے کے بعد خداوند عالم نے 3 چیزوں پر تاکید فرمائی سورہ انفال کی پہلی آیت، اور وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ پہلی، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، مومن کی نشانی، متقی کی نشانی ہمیشہ جھگڑا ختم کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اور جھگڑے کب ختم ہوتے ہیں؟ تب جھگڑے ختم ہوتے ہیں، تب اختلافات اور تفرقے ختم ہوتے ہیں کہ جب وہ شخص کہ جس نے حد کراس کی ہے، یا وہ شخص کہ جو غلط بات وہ پیچھے ہٹ جائے، معاملہ اصلاح کی طرف چلا جائے گا۔ مومن متقی اصلاح کی کوشش میں ہوتا ہے، جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کے بعد کلی حکم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کنتم، اگر تم ہو مومن۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے تو یہ توجہ فرمائیے، یہ جہاں پر بھی قرآن میں عربی میں فلان ٹیسٹ کروا کے آؤ تاکہ پتہ چلے تمہارے اندر بیماری ہے یا بیماری نہیں، پتہ چل جاتا ہے، علامت ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو مثلا بلڈ ٹیسٹ کے اندر
یہ چیز آئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ بندہ بیمار ہے۔ اسی طرح جب قرآن کہتا ہے ان کنتم، بات تمہارے اندر ہے کہ لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے، اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو، اگر نہیں ہو تو پھر نہ کرو۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، آگے چلتے سمجھتے ہیں اور ایمان در حقیقت ہے کیا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں ایمان کا معاملہ یہ قلبی رجحان یعنی دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی چیز کو ترجیح دینا، دل کا جھکاؤ ہونا کسی چیز کی طرف، یہ قلبی رجحان کسی بات سے، کسی شخص سے، کسی مرکز اور محور سے فکری، اعتقادی اور روحانی وابستگی یعنی روحانی تعلق ایمان ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی یہ انسان کے قلب میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی بات سے اس کو محبت ہے، کسی شخص سے، کسی مرکز اور محور سے، کسی جماعت سے، کسی تنظیم سے، کسی بھی چیز سے اس کا فکری، اعتقادی اور روحانی لگاؤ ہے، وابستگی ہے۔ یہ چیز کہ جس کا نام ایمان ہے، جس کے ساتھ بھی ہو اس پر ایمان ہے، کہ جس کا نام ایمان ہے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ ایمان صرف اسی میں محدود نہیں کہ انسان دل کے اندر یہ میلان اور رجحان اور وابستگی رکھتا ہو، صرف دل میں ہو اور عمل میں نہ ہو، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ایمان واقعی طور پر کسی کے اندر ہوتا ہے جب وہ اس ایمان کے مطابق عمل کرے۔ یہ عمل نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ صرف دل کے اندر ہونا اور عمل سے ظاہر نہ ہونا، یہ کون سا ایمان ہے؟ بہت سارے لوگ جو قتل امام حسین میں آ کر شریک ہو گئے تھے کربلا میں، امام حسین سے پہلے محبت کرتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے سفر کر کے عراق کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کوفہ والوں کی خیانت کی جب خبریں ملتی تھی تو وہ خبر دینے والا جب امام اس سے سوال کرتے تھے کہ کوفہ کی کیا خبر ہے، کوفہ کے لوگوں کی کیا خبر ہے، تو وہ لوگ کیا جواب میں کہتے تھے امام کو؟ کہتے تھے کہ ان کے دل، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ بھی ایسی محبت کے جو اپنے دنیاوی مفادات جب سامنے آئے تو جس سے محبت ہے اسے قتل ہی کر ڈالے، یا جان کے خوف کی وجہ سے یا دنیا کے لالچ کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیں، اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایمان واقعی طور پر کسی کے اندر ہوتا ہے جب وہ اس ایمان کے مطابق عمل کرے۔ کوئی شخص سچا مومن ہونے کا دعویٰ اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ ایمان کے لوازم، یعنی وہ چیزیں کہ جو ایمان کے لوازمات ہیں، جسے قرآن عمل صالح کہتا ہے، جسے قرآن تقوی کہتا ہے، جسے قرآن برائیوں سے رکنا کہتا ہے۔ کوئی شخص سچا مومن ہونے کا دعویٰ اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ ایمان کے لوازم اور ایمان کی ذمہ داریوں کی پابندی کرے۔ خدا پر ایمان اور اعتقاد کا دعویٰ کوئی شخص اسی وقت کر سکتا ہے جب خود اس کی اپنی زندگی تمام حقیقتوں کے ساتھ اس شخص سے مختلف ہو جو خدا کا منکر ہے۔ انتہائی اہم نکتہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے سب سے پہلے، اور پھر اپنے ارد گرد اس معاشرے کو دیکھے جس کو ہم ایک اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ کہتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ تب ہی سچا ہوگا
کسی شخص کا کہ جب خود اس کی اپنی زندگی تمام حقیقتوں کے ساتھ اس شخص سے مختلف ہو جو خدا کا منکر ہے. یہ کہہ رہا ہے میں خدا پر اعتقاد رکھتا ہوں، خدا کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. عمل سے دعوے کی سچائی کا پتہ چلے گا، صرف دعوے سے نہیں. فرماتے ہیں جو شخص آج منکر خدا ہے، کافر ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. جو شخص آج منکر خدا ہے، اس کا عمل ان افراد کے عمل سے کتنا مختلف ہے جو خدا کے معتقد ہیں. دونوں کا عمل فرق ہونا چاہیے، وہ جو خدا کو مانتا ہے اور وہ جو خدا کو نہیں مانتا. کیسے فرق پتہ چلے گا؟ آیا یہی سے پتہ چلے گا یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. اور جب کہ صورتحال کیا ہو، دونوں ہی ظلم کرتے ہیں. یہ اپنے معاشرے میں ظالم ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے قیامت پر بھی. ایک بندہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، معتقد ہوں خدا کا، دوسرا کہتا ہے میں خدا کا معتقد نہیں ہوں، لیکن دونوں ہی ظالم ہیں. عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، دونوں سر تپا مادیت میں غرق ہے. یہ بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اسی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے جس طرح وہ دوسرا کہ جو کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. غرق ہے مادیت میں. دونوں ہی چند روز کی زندگی کے لیے، چند دن تک مزید سانس لینے، دو لقمے کھانے، فضا کو متعفن کرنے. متعفن کرنا، متعفن یعنی بدبودار. کیا مطلب؟ کہ کھانا کھانے کے بعد پہلے انسان کتنا بھاگتا ہے لذیذ غذا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب اس کے بدن سے خارج ہوتی ہے تو فضا متعفن ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے. فضا کو متعفن کرنے کے لیے اور 2 دن مزید آرام سے گزارنے کے لیے ہر فضیلت کو پامال کر ڈالنے کو تیار ہیں. دونوں، ایک کہہ رہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی صاف صاف کہتا ہے کہ میں خدا پر اعتقاد نہیں رکھتا، جبکہ دوسرے کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا معتقد ہے. یہ فرق ہے. اور یہ بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ ایک صاف صاف کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، مانتا نہیں ہوں تو میری مرضی جو مرضی کروں. دوسرا ظالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن کرتا وہی حرکت ہے جو خدا کو نہ ماننے والا، وہی زندگی ہے. آیا خدا یہ اس کا کہنا قبول کر لے گا؟ یہاں پر فرماتے ہیں یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اس مقام پر قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں. آپ نے ادھر ادھر سے تقریروں میں، شاعروں سے، قوالیوں میں، کہیں سے بھی سنا ہوا اگر اس قسم کا ایمان، تو ذرا توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب سے بھی سن لیں کہ ایمان خدا کسے کہتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر آیت اللہ سید علی خامنائی نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ اس مقام پر قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں، لیکن یہاں پر کوئی آیت لے کر نہیں آئے. جب میں ابھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں چند آیات آئی. ایک جگہ سے میں آپ کی خدمت میں قرآن کا بیان پیش کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے، اس کتاب میں نے عرض کیا کہ موجود نہیں ہے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 کو خوب توجہ کے ساتھ سنیے. سادہ ترجمہ، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا، اللہ فرما رہا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کس بات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، اس بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. انداز دیکھیے قرآن کو. وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مثلا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے.
قرآن کہہ رہا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، یترکو، چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی چیز نہیں ہے ساتھ؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور یہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی آزمائش نہیں کی جائے گی ان کی، کہ یہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو یہ واقعاً تمہارا ایمان ہے یا فقط لقلقہ زبان ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے، انہیں چیک نہیں کیا جائے گا، امتحان نہیں لیا جائے گا کہ یہ دعوے میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 3 میں تاکید دیکھیے اللہ کی، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی جراثیم ہو تو نکل جائے، لیکن پھر بھی یہ جراثیم بڑا عام ہے۔ اسی طرح اس وائرس کا ایمان کے غلط تصور کا ٹیسٹ بھی قرآن کی لیبارٹری سے چیک کروانا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا میں صحت مند ہوں، ورنہ اپنے آپ کو بندہ سنے سنائے دین سے صحت مند ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 3، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لقد قسم کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی گویا خداوند عالم قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلوں کو، جو لوگ ان سے قبل تھے، ان کو بھی ہم نے یقیناً فتنہ، آزمایا تھا، ان کے امتحان لیے تھے، صرف دعویٰ کرنے سے ان کو چھوڑ نہیں دیا تھا کہ بس تم اب پکے جنتی ہو گئے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ رسول اللہ کی امت، جن کو قرآن دیا جا رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آمنا، ہم مومن ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں رسول اللہ پر کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اسلام پر ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ تم سے پہلوں کو بھی ہم نے اس دعوے پر چھوڑ نہیں دیا تھا۔ جان لو، شک نکال دو اپنے ذہنوں سے کہ ہم نے ان کو بھی یقیناً آزمایا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں آزمایا تھا؟ تمہیں بھی آزمائیں گے، کس لیے؟ توجہ کیجئے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ یقیناً جان کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچا دعویٰ کیا، صدق، جنہوں نے سچ کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو خدا جان کر چھوڑے گا، یعنی آزمائش لے گا ان کی۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً خدا جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو آیت اللہ خامنائی کے جملات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، یعنی میں مومن نہیں ہوں، ایک کہتا ہے میں مومن ہوں، عمل دونوں کا ایک جیسا ہے۔ قرآن کی ڈکشنری اور قرآن کی لغت میں آزمائش سے پتہ چلے گا، میدان عمل میں انسان بتائے گا کہ میں مومن ہوں یا میں مومن نہیں ہوں۔ اس لیے سورہ صف میں مثلا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ تم ایمان، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جس پر تم عمل نہیں کرتے، کیوں کہتے ہو؟ تم کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا قبیح، بہت ناپسندیدہ، بہت ہی بدصورت یہ کام ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ مقتن کا لفظ اس غلیظ کام کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں، اس گندے کام کے لیے کہ جو اتنا برا ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی زیب نہیں دیتا، اس کی جگہ بجائے یہ کہ اس کام کا نام لیں، اس کو مقت کہہ کر عرب یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال، قبر مقتن، بہت بڑا مقت ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ قرآن کی لغت ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ آیات بینات،
روشن اللہ کی آیات۔ توجہ کیجیے، فرما رہے ہیں البتہ ایک آدمی صاف صاف کہتا ہے کہ میں خدا پر اعتقاد نہیں رکھتا، جبکہ دوسرے کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا معتقد ہے۔ یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اس مقام پر قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں۔ یہاں پر عقلی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں شبہ کی گنجائش ہو۔ یہاں پہ کوئی عقلی دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے یعنی اللہ نے کہ جس نے بتانا ہے کہ کیا ایمان ہے اور کیا ایمان نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ یہ ایمان نہیں ہے۔ حرکتیں تمہاری زندگی بھی بالکل ویسے ہو جیسے ان کی زندگی ہے جو خدا کو نہیں مانتے۔ دونوں اپنی پریکٹیکل لائف میں مثلا مال کے پیچھے ہیں، انہیں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، ظلم کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے لوگوں پر، کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہاں پر عقلی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں شبہ کی گنجائش ہو۔ اگر عقلی دلیل لاؤ، دوسرا کہے نہیں اس میں دلیل میں یہ غلطی ہے، دلیل میں وہ غلطی ہے، نہیں، قرآن نے بالکل واضح بتا دی۔ کیا کہہ دیا قرآن نے؟ اگر مومن ہو تو یہ کام لازمی کرنا ہوں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 کا آخری حصہ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تمہیں لازمی ہے تم پر کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صاف اور شفاف، خدا اور رسول کی اطاعت کرو، ان کے فرمان پر چلو۔ اب اگلی بات، خدا کا فرمان کیا ہے؟ کس پر چلنا ہے؟ کس بات کی اطاعت کرنی؟ فرماتے ہیں جو بھی ہے بدیہی ہے۔ بدیہی یعنی ایسی چیز، بدیہی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل واضح اور روشن ہو، جس کو سمجھنے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، سوچ بچار کی ضرورت ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدیہی، بالکل واضح۔ جو بھی ہے خدا کا حکم، جو بھی ہے، جو بات بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کے مال، توجہ فرمائیے، خدا نے انسان کے مال، انسان کی جان، انسان کی عمر، انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور روابط، رویے کیا ہوں گے دوسرے انسانوں کے ساتھ، مجھے کیا رویہ رکھنا ہے، اسی طرح انسان کے خدا کے ساتھ روابط، بندے کا اللہ کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، انسان کے حیوانات حتیٰ کہ نباتات کے ساتھ روابط کے حوالے سے دین نے بتایا ہے حیوانات کے ساتھ انسان کیا سلوک کرے، کیسا رابطہ ہو حیوانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ پودوں کے ساتھ، زمین سے اگنے والی کھیتیوں کے ساتھ۔ قرآن نے خدا کے دشمن کی، رسول اللہ کے دشمن کی نشانی بتائی، یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ کھیتیاں جو لوگوں کو غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ نے اگائی ہیں، یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے اپنے تکبر میں اور اپنی دشمنی میں۔ حیوانات کے ساتھ حتیٰ کہ نباتات کے ساتھ انسان کے روابط کے حوالے سے ذمہ داریاں، فرائض اور وظائف یعنی ڈیوٹیز مقرر کی ہیں اللہ نے، یہ تمام فرمان خدا ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر میں کہہ رہا ہوں میں مومن ہوں تو مجھے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، وہ خدا کا فرمان کیا ہے مجھے پتہ تو چلے۔ کہاں سے پتہ چلے؟ سب سے پہلے قرآن، کہ جو خالص ہے، جو پیور ہے، کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزوں کا نمبر آتا ہے۔ اور باقی چیزوں میں ظالموں نے سچ کے ساتھ جھوٹ ملا دیے۔ رسول اللہ کے فرامین، رسول اللہ کے نام پر بہتان باندھے گئے جو کتابوں میں آ گئے۔ ائمہ اہل بیت کے نام پر ظالموں نے جھوٹ بولا ائمہ سے منسوب کر کے، اور صاحبان علم جانتے ہیں کہ کتابوں میں بھرمار ہے اس کی۔ قرآن سے پیور خالص دین کا ذائقہ چکھیے، اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالیے کہ یہ خالص اسلام کیسا ہے، یہ کسے ایمان کہتا ہے، یہ کن کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی بخشش ہوگی، یہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ خالص ذائقہ پہلے اس سے اپنے آپ کو مانوس کر لیں،
اس کے بعد خود بخود ناخالص چیزیں آپ کو پتہ چل جایا کریں گی. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے خالص اور ناخالص کو الگ کرنے کا باقی چیزوں میں سے. توجہ فرمائیے. فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کا اپنے ساتھ رابطہ، خود کے ساتھ کیا انسان کو اپنے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، باقی انسانوں کے ساتھ، خدا کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، حتیٰ نباتات کے ساتھ، یہ سارے کے سارے دین نے بتائے. اب ان کو جانیں اور ان پر عمل کریں. جو بھی اس حوالے سے ذمہ داریاں، فرائض اور وظائف اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے مقرر کیے گئے، ان معاملات میں بھی اگر خدا کی اطاعت کی ہے، نہ کہ فقط زبان سے کہہ دیے، ان معاملات میں بھی، ان جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں، ان میں بھی اگر خدا کی اطاعت کی ہے تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مومن ہیں. یہ قرآن کی بتائی ہوئی بات کو بیان فرما رہے ہیں. تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مومن ہیں، وگرنہ صرف اتنا کہ انسان کا دل اور اس کا قلب کسی ایک مرکز سے وابستہ ہو، لیکن وابستگی کی کوئی کرن اس کے عمل پر، اس کے ہاتھ پر، اس کے پاؤں پر اور اس کے دوسرے اعضاء و جوارح پر نہ پڑے تو کوئی فائدہ نہیں. کہہ رہا میرا دل خدا سے وابستہ ہے، لیکن خدا سے یہ وابستگی اور تعلق تیرے ہاتھ پر نظر آ رہا ہے؟ تیرا ہاتھ رکتا ہے ان کاموں سے جن سے خدا نے روکا ہے؟ تیرے پاؤں پہ نظر آ رہا ہے؟ تیرے اعضاء و جوارح بدن کے وہاں سے منعکس ہو رہا ہے یہ کرن؟ ایمان کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں تیرے وجود سے تیرے اعمال کی شکل میں. اگر منعکس نہیں ہو رہی تو فرماتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کریں گے. یہ تو سنت پروردگار بیان ہو رہی ہے انتہائی تاکید کے ساتھ سورۃ العنکبوت میں، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گزشتہ اقوام بھی آزمائی گئی اور امت پیغمبر گرامی اسلام آزمائی جائے گی. خدا کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کو پہلے مثال دے دی، صرف یہ کہ قلب وابستہ ہے. تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں. محبت کرتے تھے لیکن خیانت کر دی، بدترین خیانت کے مرتکب ہوئے اپنے اس عظیم امام کے ساتھ. جب تک یہ دلی وابستگی عمل کے اندر منعکس نہیں ہوتی، انسان کا وجود ثابت نہ کر دے، اس کے اعمال ثابت نہ کر دے، تب تک اس زبانی اور دلی لگاؤ کا فائدہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں تو اس پر ایمان کا نام بھی صادق نہیں آتا. اسلام کی نگاہ میں یعنی قرآن کی نگاہ میں، کہ آگے یہ آیت بھی لے کر آئیں گے، لیکن فرما رہے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہے ہی نہیں یا رسول جو آپ کی بات نہیں مان رہے، یا پہلے کہتے ہیں ہم نے مان لیا بعد میں پھر جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہے ہی نہیں. بلکہ اسلام کی نظر میں تو اس پر ایمان کا نام بھی صادق نہیں آتا. یہ قرآن کی منطق ہے، یہ قرآن کی لاجک ہے، یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تقوی کرو، اپنے جھگڑوں کی، اپنے اختلافات کی اصلاح کر لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو. یہاں تک سورہ انفال کی آیت نمبر 1 تمام ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے اس آیت سے اگلی آیت نمبر 2 کے بیان کو آیت اللہ سید علی خامنائی آغاز کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آیت کے آخر میں مومن کے نام کی مناسبت سے
اگلی آیت میں مومنین کی صفات اور مومن کی شرائط پر گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ سورہ انفال کی پہلی آیت کے آخر میں چونکہ آیا تھا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تو اب یہ جو آخر میں لفظ مومن آیا تو اب اللہ نے اسی مومن کی وضاحت کرنا شروع فرمائی کہ یہ مومن ہے کون اللہ کی نظروں میں۔ توجہ فرمائیے، کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا مومن کی صفات اور مومن کی شرائط پر گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، کس نے فرمایا؟ قرآن نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ لوگ ہیں، انما حسر یعنی صرف جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کو یاد کیا جائے، خدا کو یاد کیا جائے کسی بات سے، کسی وجہ سے ان کے سامنے خدا کا ذکر ہو، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانًا، وہ چیز کہ جس کا نام ایمان ہے وہ ان کا بڑھ جاتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت سے، اللہ کی آیات کو سن کر، پڑھ کر ان کے ایمان بڑھتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہے، قرآن کی لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے، دعوی ایمان کو چیک کرنے کے لیے کتنا سچا ہے اور کتنا ناقص ہے یا جھوٹا ہے، خدا نخواستہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ ہیں کہ جو حقاً مومن ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر سچے مومنوں کی 5 صفات معین ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ 5 صفات بولنے والے اور سننے والوں میں نہ ہوں۔ یہاں پر ایک حقیقی عالم وہ اپنی عاجزی اور انکساری، جتنا بھی اچھا اور نیک ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ بیان نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، چونکہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہ کہو لوگوں کے سامنے، میں بڑا نیک اور میں بڑا فلان، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون صاحب تقوی ہے۔ لہٰذا آغا فرما رہے ہیں یعنی آیت اللہ سید علی خامنائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ 5 صفات بولنے والے میں، یعنی میں کہ جو تقریر کر رہا ہوں اور سننے والے وہ جو سامنے بیٹھے ان میں نہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہ اظہار عاجزی و انکساری ہے کہ جو عظمت کی علامت ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ 5 صفات بولنے والے اور سننے والے میں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی شخص ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، کوشش تو کرے، اگر دیکھ رہے کہ جب خدا کا میرے سامنے ذکر ہوتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی لیبارٹری بتا رہی ہے کہ میرے اندر مسئلہ گڑبڑ ہے، میرے ایمان کا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اگر آیات قرآن کو سن کر میرا ایمان نہیں بڑھتا، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کون سی آیات کو سن کر ایمان بڑھے گا؟ ظاہر ہے جب پتہ چلے گا کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا پیغام دے رہی ہے یہ آیات۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو انسان غور کرے کہ میرا ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا؟ یہ تو اللہ بیان کر رہا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، مجھے بھی خلق کیا ہے، میری نفسیات کو بھی۔ تو اگر میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں کم از کم پریشان تو ہو جاؤں، کم از کم فکر مند تو ہو جاؤں کہ میں کیوں نہیں ہوں، بجائے یہ کہ سنی سنائی باتوں پر مطمئن ہوں کہ میں تو پکا جنتی ہوں، میں تو بخشا گیا ہوں۔ جیسے آج کل ہر مسلک والے وہ چوسنی ان کے منہ میں دی ہوئی ہے اس کو چوستے رہتے ہیں، دودھ نہیں نکلتا، فیڈر کی جگہ چوسنی دیجیے، فیڈر کے اندر دودھ ہوتا ہے، جب دودھ نہ ہو تو بچے کے منہ میں چوسنی دیتے ہیں، وہ جتنا مرضی چوستا رہے اندر سے دودھ نہیں نکلتا اس کی۔ قرآن کے علاوہ جو قرآن جن باتوں کی تائید نہیں کرتا وہ جس نے بھی بتائی ہیں چوسنی دی ہے منہ میں، جس میں سے کبھی بھی جنت کا دودھ نہیں نکلے گا۔
توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ 5 صفات بولنے والے اور سننے والوں میں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی شخص ان 5 صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے تو بھی وہ ایمان کے راستے میں چل پڑا، اس طرف ایمان کی راہ میں چل پڑا ہے، ایمان کے ہدف کے راستے میں ہے اور نام مومن کے لائق ہے۔ اگرچہ ابھی نچلے درجے پر ہے لیکن اس طرف چل تو پڑا ہے، پریشان تو ہو گیا، تلاش کوشش تو شروع کر دی ہے۔ تو جو اس راستے کی طرف بھی جا رہا ہو، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اگرچہ ظاہری ہجرت کا تذکرہ ہے لیکن باطنی ہجرت بھی ایسی ہے۔ وہ آیت یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنے گھر سے نکل پڑے اور پھر راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ پر واقع، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک لمحہ صرف گزرے، انسان پریشان ہو جائے، خدایا تیری کتاب نے کیا کہا اور میں کیا کس طرف لگا رہا، پریشان ہو جائے، خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ پریشانی اس کے اندر آ جائے اور ارادہ کر لے کہ میں نے اس طرف حرکت کرنی ہے اور اگلے ہی لمحے اس کو موت آ جائے، خدا کریم ہے۔ لیکن جو غفلت میں عمر گزار دے، دنیا کی ساری اہمیتیں دنیا کے کاموں کی اور چیزوں کی ہوں اس کے سامنے، ایمان کے ہدف کے راستے میں ہے اور نام مومن کے لائق ہے، یعنی اب اسے مومن کہا جا سکتا ہے چونکہ سفر کا آغاز کر دیا، رخ اس طرف ہو گیا، صحیح منزل کی طرف اور صحیح راستے پر قدم اٹھانے شروع کر دی۔ سچا مومن وہ ہے جس کے اندر یہ 5 صفات موجود ہوں کہ جو ان 2 آیات میں یہ صفات، یہ پند عالم غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صفت جو بات کی گئی، انما المؤمنون الذین، صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، اپنے دلوں میں ایک یہ خوف کس قسم کا خوف ہوتا ہے؟ چونکہ ہوتے ہیں انسان کے دل میں خوف کے پیدا ہونے کے، تو یہ جو مومنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا، یہ خوف کون سا خوف ہے؟ تو کیونکہ اس کی تفصیل نسبتاً زیادہ ہے اور وقت زیادہ لے گی، تو آج ہم اس بات کو بیان نہیں کرتے اور یہاں پر اس درس کے سلسلے کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس بیان کو آپ کی خدمت میں جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔